السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ہم لوگ سورۃ الصف شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ. تو اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. یہ سورۃ الصف ہے. اس کو سورۃ الحواریین بھی کہا گیا ہے، اور یہ اکثر مفسرین نے اس کو مدنیہ ہی کہا ہے، بعض نے اس کو مکی بھی کہا ہے اس سورت کو. تو یہ سورت جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، سورۃ التغابن اور سورۃ الجمعہ، اسی طریقے سے یہ بھی سورۃ الصف ہے. مسبحات میں سے ہے یہ. سورۃ الحدید، پھر ایک سورہ کے بعد سورۃ الحدید کے بعد سورۃ المجادلہ، پھر سورۃ الحشر، پھر سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف. سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ ایک کے بعد دیگرے ہیں. پھر سورۃ المنافقون کے بعد سورۃ التغابن ہے، جو کہ مسبحات میں آخری ہے. آسمان یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے. جن اور انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح آسمان اور زمین کی ہر چیز بیان کرتی ہے. جیسا کہ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. اور سورۃ بنی اسرائیل میں یا سورۃ الاسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دلیل پیش کی کہ جیسا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی آیت کا تتمہ ہے، یعنی شروع سے ایسی آیت ہے تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن، جیسا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی معنی کی آیت ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. اور مزید وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی مخلوقات کے بارے میں یہ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہاں پر ہر ذرہ داخل ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بس یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی تسبیح بیان کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے انسانوں کو، کیونکہ انسان
سستی کرتا ہے یا انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم جو کرتے ہو تمہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی ان دو آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر عمومی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، عام ہے، لیکن ان چند مومنوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کو بتا دے کہ کون سی چیزوں سے یا کن اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہم وہ کریں گے۔ اس طرح سے کچھ مومنوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کن کن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، خاص طور پر اس سورے میں چونکہ بعد میں قتال کا ذکر آ رہا ہے تو قتال سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں کو یا ان بندوں کو چاہتا ہے جو اس کے راستے میں صف در صف ہو کر یا صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا بھی دیا کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کن اعمال سے، تو وہ مکر گئے یا ان کو یہ کام سخت لگا، جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، یعنی ان آیتوں میں خاص طور پہ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جو آدمی کہتا ہے مگر نہیں کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک، مومنوں نے یہ کہا، یعنی صحابہ نے، جو مخلص صحابہ تھے، بعض صحابہ، لیکن بعد میں وہ ان پر یہ امر چونکہ شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی طرف، جو کہ قتال کو بالکل ہی دل سے ناپسند کرتے تھے۔ اور عام مطلب بھی اس کا لیا ہے بہت سارے مفسرین نے، یعنی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ماضی میں ایسے کام جو کہ تم نے نہیں کیا ہے وہ کیوں کہتے ہو کہ ہم نے کیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی بات واضح نہیں ہے تو آپ لوگ پوچھئے، آواز اگر صحیح نہیں آ رہی تو بتائیے۔ تو اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بعض مفسرین نے، کہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا انہوں نے جنگ میں، جنگ بدر میں، جو کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ایک آدمی نے صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو میں نے قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صہیب، تم نے کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو تم نے قتل کیا، کسی اور نے اپنے نام یہ کارنامہ لے لیا ہے۔ تو انہوں نے جا کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ میں نے قتل کیا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ کیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض نے یہ کہا ہے، عمومی مطلب ہے اس کا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں یا وہ اعمال کا دعویٰ تم کیوں کرتے ہو جو کہ تم نہیں کرتے ہو۔ ماضی میں تم نے کچھ نہیں کیا لیکن اپنے نام وہ لکھا لیتے ہو یا کہہ لیتے ہو کہ ہم نے کر لیا ہے، تو یہ بھی خطرہ ہے تمہارے لیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جو لوگ نہ کیے ہوئے اعمال کی طرف اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یا مستقبل میں ان باتوں کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کہ تم نہیں کر سکتے ہو، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں یہ کام کر دوں گا، وہ کام کر دوں گا، نہ تمہاری نیت ہے کرنے کی نہ تمہاری طاقت ہے، ایسے اعمال کا دعویٰ کرنا بھی غلط ہے، یہ بعض نے کہا ہے۔ یعنی ہر مطلب اس میں ممکن ہے کہ ہم لیں، اور واقعی یہ آیت ایسی ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے، کہ ہم بہت ہی محتاط رہیں، بہت ہی محتاط رہیں۔ بعض نے کہا کہ امام قرطبی کا قول ہے، بعض نے کہا امام نخعی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ 3 آیتیں روکتی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، اور دوسرا شعیب علیہ السلام کا قول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، اور تیسری یہ آیت یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یعنی بہت ساری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ 3 آیتیں روکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے توفیق دے، اور آپ تمام کو بھی، کہ ہم وہ باتیں نہ کہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں، یا ان باتوں کا دعویٰ نہ کریں جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو اسی سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کسی کام کا کرنے کا تو وہ پورا کرنا ضروری ہے، اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ یعنی ان آیتوں کے جو توبیخ ہے اس میں لما تقولون ما لا تفعلون، استفہام توبیخی کہا ہے، زجر و توبیخ جس کو کہتے ہیں۔ لما تقولون، لام جو ہے ایک لام جر ہے، اور ما استفہامیہ لما کیوں کہتے ہو، لیکن چونکہ کثرت استعمال سے لما کہا جاتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کام کا دعویٰ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے تو اس کے لیے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ پورا کرے۔ جیسا کہ کسی نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں گا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہو جاتا ہے، الا کہ شرط کے ساتھ اگر کوئی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کروں گا، اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے تو واجب ہو جاتا ہے۔ تو لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی سخت بات ہوتی ہے، سخت ناپسند ہے کہ وہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جیسا کہ میں نے کہا کہ مومنوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے جس میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے تو ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو محبوب اعمال ہے وہ احب الاعمال الى اللہ الصلاة على وقتها وبر الوالدین وصلۃ الرحم وصلۃ الارحام، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو کہ
اکثر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن قتال کی جب بات آتی ہے تو لوگ مکر جاتے ہیں یا ناپسند ہوتا ہے انہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حالت جنگ کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم دی گئی ہے کہ کیسے قتال کیا جائے، صف در صف ہو کر قتال کیا جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور معنوی دونوں طریقے سے ہے، ظاہری اور معنوی۔ ظاہری کیا ہے؟ صف در صف کھڑے ہو جائیں۔ تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پیدل فوجی ہیں وہ افضل ہیں اس آیت کے پس منظر میں، اس آیت کے سیاق میں یا اس آیت کے مطابق وہ لوگ جو پیدل سپاہی ہیں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، وہ لوگ گھوڑ سوار سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ گھوڑ سوار جو سپاہی ہوتے ہیں وہ صف باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ گھوڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہری معنی پر اگر اس کو محمول کریں گے تو صف باندھ کر کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ بھی معنی مناسب ہے، بعض نے کہا، لیکن یہ کہتے ہوئے بعض نے اس کو کہا کہ اس سے جو گھوڑ سوار سپاہی ہے ان کی کمی یا ان کی فضیلت کی کمی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو گھوڑ سوار جتنا لڑ سکتا ہے پیدل نہیں لڑ سکتا ہے۔ گھوڑ سوار سپاہی بہت ساری جگہ پہنچ سکتا ہے، بہت سارے دشمنوں کو ختم کر سکتا ہے، اس کی فضیلت اس کے ساتھ ہے، اس کی فضیلت اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو معنوی مطلب میں لیں گے، وہ یہ ہے کہ متحد ہو کر لڑیں، دشمن سے متحد ہو کر دشمن سے لڑیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یعنی ثبات یہاں پر مراد ہے، ثبات یعنی ثابت قدمی مراد ہے کہ ثابت قدمی سے لڑو، متحد ہو کر لڑو ایک دوسرے سے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ولا تنازعوا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانو، اطاعت کرو ان کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع مت کرو، جھگڑو نہ، ولا تنازعوا فتفشل ريحكم واصبروا فتذهب ريحكم واصبروا، اگر تنازع کرو گے، جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری طاقت بکھر جائے گی، فتفشلوا، تم بکھر جاؤ گے، یا تمہاری طاقت چلے جائے گی، وتذهب ريحكم واصبروا، اور صبر کے ساتھ ہے نا قتال کے میدان میں جمے رہو، یہ معنی ہے۔ یعنی ظاہری اور باطنی دونوں معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں، لیا ہے مفسرین نے۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی مضبوط دیوار، یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، کأنہم بنیان مرصوص، ایک مضبوط دیوار کی طرح، جو کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ٹکڑا ہے پورا ہو۔ ایک دیوار اگر ایک بنیاد ہے جس کو سیسا پلایا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دیوار یا پوری بنیاد ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو اتنا متحد ہونا چاہیے، خاص طور پہ قتال کے وقت امیر کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ پوری مسلمان ایک فرد کی طرح لڑے، یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے ایسے کہا، جو کہ صحیح ہے، تقریباً اس معنی کو ہے نا بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں،
پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، پہلے تو مومنوں سے خطاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا محمد اذکر لقومک، کہ اپنی قوم سے یہ قصہ بیان کیجئے، اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے امت سے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تھی وہ بنی اسرائیل، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، ستا رہے ہو۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا تکلیف دی؟ دو معنی ہیں اس کے، مفسرین نے جو کہا کہ ظاہری اور باطنی تکلیف، ظاہری اور باطنی، یعنی باطنی سے مراد ان کی رسالت سے متعلق، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانوں کو نہ مان کر، اور ظاہری کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جسمانی طور پر بھی تکلیف دی، جسمانی طور پر بھی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی، کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ایسے مت ہو جاؤ جیسا کہ کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا جو الزام انہوں نے دیا اس سے۔ یعنی بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے، ان کی قوم سب کے سامنے ٹہر کر نہانا وغیرہ کرتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، حیا والے تھے، عزت نفس رکھنے والے تھے، انہوں نے وہ دور جا کر نہاتے تھے، تو لوگ ان کے قوم کے شر پسندوں نے یا تکلیف دینے والوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کچھ جسمانی بیماری ہے، یعنی اگر واضح طور پر کہا آدر کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ ان کے مثانوں میں کوئی بیماری ہے، خصیے ان کے منفوخ ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہے نا ہم سے دور جا کر نہاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام جب نہا رہے تھے قوم سے دور جا کر، اپنے کپڑے ایک چٹان پر رکھ کر، پتھر پر رکھ کر، جب نہا کر فارغ ہوئے، اس کے بعد اپنے کپڑے لینا انہوں نے چاہا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا ان کے کپڑے لے کر۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بجائے یہ کہنے کے یا حجر ثوبی، الٹا یہ کہہ رہے تھے ثوبی حجر، ثوبی حجر، تو یہ کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے قوم والوں نے جب ان کو دیکھ لیا تو اس کے بعد وہ لوگ اس قول سے رجوع ہو گئے، ایک یہ، اور دوسرا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی دینی طور پر انہوں نے کیسے ان کو تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، دینی طور پر یا احکام کو نہ مان کر کیسے تکلیف دیا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر ایک جگہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے معبود ایسے بنا دو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید پڑھا چکے تھے، توحید بتا چکے تھے، اس کے باوجود یہ کہا انہوں نے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ اس قوم میں جا کر لڑائی کرو، یعنی جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، یقینی فتح تم کو دے گا۔ انہوں نے کیا کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ باتیں کہہ کر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، بجائے اس کے کہ رسول کا احترام کریں، عزت
دیں، تعظیم کریں، اس کے بجائے وہ لوگ تکلیف دیتے تھے مختلف باتیں کہہ کر۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا کہ اوذینا من بعد ما جئتنا، کہ اے موسیٰ ہم تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف میں ہیں، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، یعنی تمہارا رسالت لا کر ہم کو یہ بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم پہلے بھی تکلیف میں تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف میں ہیں۔ اس طریقے کے کلمات کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ لوگ تکلیف دیتے تھے، دونوں طریقے سے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، دینی لحاظ سے بھی وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم بہتر جانتے ہو، یہاں پر تعلمون سے پہلے قد لایا گیا تاکید کے لیے، وقد تعلمون یعنی ایسا علم جو کہ یقینی علم ہے تمہارا میرے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے تکلیف دے رہے ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی مالوا عن الحق، فلما مالوا عن الحق امال اللہ قلوبہم یا امالها عن الہدى، کہ وہ جب حق سے پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا، یعنی جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ انسان خود سے جب نہیں چاہے گا سدھرنا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہے گا سدھرنا۔ جب یہ لوگ خود سے ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرف جھکا دیا۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم حق سے نہیں پلٹیں گے، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائے ہم کو کہ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے اللہ تعالیٰ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم کہیں حق سے نہ پھر جائیں، حق سے مائل نہ ہو جائیں۔ یہ دعائیں ہمیشہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے، کہیں ہم غرے میں نہ ہوں، ہم موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ہدایت نہیں پاتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، یعنی جس کا مقدر گمراہی ہو، تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد، مختصر طور پر یہ قصہ بیان اس لیے کیا گیا کہ اوپر جو باتیں گزری ہیں کہ مسلمان یا مومن صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ کام ہے ہم کر لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ بتائے تو بتانے کے بعد مکر جانا۔ اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کرنے کے بعد پھر وہ لوگ حق سے مکر گئے یا حق سے پھر گئے، اے مومن تم ایسے نہ ہو جانا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى، یعنی وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ قِصَّةَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہاں پر یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، یا قومی کے الفاظ یہاں پر استعمال نہیں کیے گئے، جیسا کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ ان کے قوم میں سے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اپنے معجزے کے طور پر، مریم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق میں کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے
تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین، میرے ساتھ یہ جو میرے پاس یا میرے سامنے تورات جو ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، جیسے تم پہلے نبیوں کی تصدیق کیے، موسیٰ کی تصدیق کیے، موسیٰ پر ایمان لائے، اسی طریقے سے مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کی کتاب ہے، اس کو جیسے مانتے ہو انجیل کو بھی ویسے مانو، پھر اس کے بعد آنے والے جو رسول ہیں ان کی بھی میں خوشخبری سنا رہا ہوں تم کو، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا۔ تو ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نام کے ساتھ باقاعدہ یہاں پر بتایا احمد۔ تو بعض مفسرین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ احمد جو پہلا نام ذکر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد میں محمد ذکر کیا گیا، اس کی بھی وجہ ایک لطیف وجہ یہ بتاتے ہیں کہ احمد کے معنی تعریف کرنے والا، تو محمد تعریف کیا ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ضروری تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلا نام جو ذکر کیا احمد۔ ویسے تمام انبیاء زیادہ سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ امام قرطبی جیسے ذکر کرتے ہیں کہ والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون اللہ، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ونبینا احمد اکثرہم حمدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، جو کہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا دنیا میں اور آخرت میں۔ تو یہ وجہ بتاتے ہیں احمد کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم با مسمى تھے، یعنی کہ آپ کا نام جو احمد رکھا گیا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں تعریف بیان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے دھتکارا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے نہیں مانا، ان کے اوپر الزام لگائے، پھر ان کو تکلیف دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جاءہم بالبینات جو ہے یہاں پر کہا گیا کہ یہ دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے ضمیر، یہاں پر جاء میں جو ضمیر ہے غائب کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کھلے دلائل لے کر آئے، بینات لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، سحر مبین، بعد میں اس کو ساحر مبین بھی پڑھا، تو کہ کھلا جادوگر ہے۔ ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹاتے ہیں بعض لوگ، بعض مفسرین کے فلما جاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات، تو یہودیوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اور کہا کہ جادوگر ہے، یا ان کو نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ دونوں احتمال اس کے اندر ہیں، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ تو ہم یہاں تک رکتے ہیں، اس کے بعد کتاب چونکہ پڑھنی ہے ہم لوگوں کو، کتاب بھی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری تفصیلیں ہیں انشاءاللہ، اچھے انداز کی کتاب ہے یہ۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے دوسرا تھا، یہ شیخ ڈاکٹر ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، اے نزہ وقدس بلسان القال والحال جمیع ما فی السماوات وما فی الارض من کائنات۔ یہ تو ماشاءاللہ تقریباً کلمات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی نیا کلمہ آتا ہے تو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ایسے ہی بڑھتے ہیں۔ وهو العزیز الحکیم، أي العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره وصنعه لما تقولون ما لا تفعلون، أي لأي شيء تقولون قد فعلنا كذا وكذا وأنتم لم تفعلوا، والاستفهام هنا للتوبيخ والتأنيب۔
جی توبیخ اور تعنیب دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. كبر مقتا عند الله أي عظم مقتا والمقت أي عظم مقتا والمقت أشد البغض والمقيت والممقوت المبغوض. المقیت ہے وہ المقیت والمقيت والممقوت المبغوض. مبغوض یعنی مقت کا معنی کیا ہے؟ ناراضگی اور کیا کہتے ہیں اس کو، ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا، یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. الممقوت جس کو لوگ ناپسند کریں اس کو کہتے ہیں الممقوت. المبغوض جی. أن تقولوا ما لا تفعلون أي قولكم ما لا تفعلون يبغضه الله أشد يبغضه الله يبغضه الله أشد البغض. يبغضه الله أبغض يبغضه الله أشد البغض. جی. صفا كأنهم بنيان مرصوص أي صافين ومرصوص ملزق بعضه ببعض لا فرجة فيه. جی لا فرجة فيه. لا فرجة فيه. لما تؤذونني أي إذ قالوا أنه آدر كذبا فوبخهم على كذبهم وأذيتهم له. یا وأذيتهم على كذبهم وأذيتهم، وہ حمزہ ہے وہ مد نہیں ہے وہاں پر. أذيتهم له. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أي أتؤذونني والحال أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما عدلوا عن الحق بإيذائهم موسى أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين فسقوا وتوغلوا في الفسق فما أصبحوا أهلا للهداية. جی توغلا کا معنی ہے ولج، دخل، ذهب بعیدا، یہ معنی آتے ہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اے فلما عدلوا عن الحق، یعنی اس کے بعد والا ہے نا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اے الذین فسقوا، جنہوں نے فسق کیا، وتوغلوا فی الفسق، اور فسق میں بہت دور چلے گئے یا فسق میں داخل ہو گئے. فما اصبحوا اہلا للہدایہ، یعنی وہ لوگ ہدایت کے اہل نہیں رہے. جی دیکھیے توغلوا غلو سے غلو، اس کا مادہ تو غلو ہی ہوتا ہے، غین لام واو. وغلا یعنی غلو ہی ہے. توغلا کے معنی ہے دخل ولج. شیخ صاحب اوپر والا جو ہے اس سے پہلے والا ای فلما عدلوا عن الحق بإيذائهم موسى أزاغ الله قلوبهم، ای امالها کا کیا معنی ہے؟ امالها معنی ان کو پھیر دیا. امال یمیل معنی پھیر دینا، جی مائل کر دینا. مائل کر دینا. وبخهم کا کیا مطلب ہے؟ وبخهم توبیخ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبیخ کی. وبخ یوبخ توبیخا، اللہ تعالیٰ نے ان پر زجر کیا. یعنی زجر و توبیخ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی ظاہر کی. اچھا سب توبیخ کا روٹ ورڈ کیا ہے، مادہ کیا ہے اس کا؟ واو با خا. اوکے جزاک اللہ. جی. یا بنی اسرائیل
أي أولاد يعقوب یا بنی يا بني إسرائيل جی جی يا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل ولم يقل يا قوم كما قال موسى لأنه لم يكن منهم لأنه ولد بلا أب وأمه صديقة مصدقا لما بين يدي أي قبل من التوراة. جی یعنی لما بین یدی سے مراد لما قبلی. يأتي من بعد اسمه أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد أحد أسمائه الخمسة المذكوران والماحي والعاقب والحاشر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ ہے ان الماحی والعاقب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزید جو نام دیا تھا الماحی مٹانے والا، ماحی الکفر والشرک، والعاقب العاقب کہتے ہیں آخر کل شیء، عاقبہ سے ہے، عاقبہ یعقب مانے پیچھے آنا، العاقب مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا، تو اسی سے آخر کل شیء وخاتمتہ. والحاشر جس پر حشر کا میدان شروع ہوگا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے، اس سے وہ مراد ہے والحاشر. جی فلما جاءهم بالبينات أي على صدق رسالته بالمعجزات الباهرات. جی المعجزات الباہرات یعنی کھلے دلائل، کھلے معجزات. قالوا هذا سحر مبين أي قالوا في المعجزات إنها سحر. بيان جی من هداية الآيات بيان غنى الله تعالى عن خلقه وأنه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وأن ما شرعه لعباده من العبادات والشرائع إنما هو لفائدتهم وصالح أنفسهم يكمل عليه أرواحا وأخلاقا ويسعد به في الحياتين. یعنی یکملو کہہ سکتے ہیں اس کو، یکملو کامل ہوتے ہیں علیہ ارواحا و اخلاقا، یعنی ان عبادات و شرائع کو پورا کریں گے یا اس کو بجا لائیں گے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے صلاح نفس کے لیے، تو یکملو علیہ ارواحا و اخلاقا، تو مکمل انسان بنیں گے روحانی اور اخلاقی لحاظ سے. ویسعدوا به فی الحیاتین، اور اس کے ذریعے وہ سعادت مند ہوں گے دونوں زندگی میں، دنیا آخرت کی زندگی میں. جی حرمت الكذب حرمت الكذب حرمت الكذب وخلف الوعد إذ قول القائل. حرمہ مضاف ہے، الکذب مضاف الیہ ہے، اور وخلف یعنی وحرمت خلف الوعد، وخلف الوعد نہیں ہوگا، وخلف الوعد وخلف الوعد إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل. دیکھیے حرمت الکذب وحرمت خلف الوعد گویا کیسا ہے، وہ عطف ہے نا، اور اذ قول القائل افعل كذا ولم يفعل. حرمت الكذب وخلف الوعد إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل كذب وخلف وعد. ولذا كان قوله من المقت الذي هو أشد البغض ومن مقته الله فقد أبغضه أشد البغض وكيف يفلح من مقته الله من مقته الله وكيف يفلح یا وكيف يفلح من مقته الله، وكيف يفلح من مقته الله، يفلح من مقته الله.
جی یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمت الکذب و خلف الوعد، اس کی یعنی جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی حرمت ہے. اگر کوئی یہ کہے افعل کذا ولم یفعل، اگر میں ایسا کروں گا لیکن نہیں کیا، تو اس نے گویا کہ جھوٹ بولا. وخلف وعدن ہے وہ، وخلف وعد نہیں ہے، اس نے وعدہ خلافی کیا. ولذا كان قوله من المقت الذي هو اشد البغض، یعنی بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کب ہو رہا مقتن، اللہ تعالیٰ نے کہا بہت زیادہ ناراضگی کی بات ہے کہ آپ ایسا کہو اور نہ کرو. اور جو اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جی. فضیلۃ الجہاد والوحدۃ والاتفاق وحرمت الخلاف والقتال والصفوف ممزقۃ حسيا أو معنويا. والقتال ممزقة حسيا أو معنويا. وحرمة الخلاف والقتال والصفوف ممزقة حسيا أو معنويا. ممزقة کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب؟ یعنی مزق یمزق کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا مختلف ہو جانا. جیسے مزقت الکتاب اگر کہتے ہیں، مزق الولد الکتاب، تو اس نے پھاڑ دیا کتاب کو. تو مزق تمزیق الصفوف کہتے ہیں صفوں کے درمیان دراڑ آ جانا، یا صفوں کے درمیان کیا کہتے ہیں اس کو، وہی دراڑ آ جانا، صفوں کے درمیان خلا آ جانا. جی واضح ہے نا میری بات؟ وحرمت الخلاف والقتال، حرمت الخلاف جی یعنی شاہ صاحب رہتے کہ اس کے جو معنی ہے جی جیسے آپ نے کہا کہ مطلب متحد ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اختلاف کے بغیر صفے بنانے سے مراد یہ ہے. جی. التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب فإنه يؤدي إلى الطبع وحرمان الهداية. حرمان الهداية. تحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب، یعنی تحذیر کے معنی تو معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی اس سے روکنا، اس پہ حذر. جی. من مواصلة الذنب بعد الذنب، مواصلہ یعنی گناہ کے بعد گناہ، جی استمرار گناہ پر گناہ کرتے جانا. جی بالکل ماشاء اللہ. واصل یواصل مانے استمر یستمر، تکرار جی کرنا. تکرار کرنا گناہ کے بعد گناہ. یعنی یہ کون سے آیت سے مستفاد ہے وہ بھی بول سکتے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی من ہدایت الآیات جو ہے نا، گویا کہ ہم لوگ پہلے جو پڑھتے تھے نا ما یستفاد من الآیات، وہ ہے. جی. فإنه يؤدي إلى الطبع، طبع مانے یعنی جو انسان کی طبیعت، نہیں دل پر جو مہر لگ جاتا ہے نا. طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، اور ہدایت سے رک جاتا ہے انسان. جی. الى الطبع وحرمان الہدایت، جی یؤدی الى الطبع وحرمان الہدایت، ہدایت سے محرومی کی طرف وہ لے جاتا ہے. گناہ کے بعد گناہ کرنا کیا کرتا ہے؟ فإنه يؤدي الى الطبع، دل کے سختی یا اس کی طرف لے جاتا ہے، اور دل پہ مہر لگ جانا، جی لگا دیتا ہے، کا باعث بن جاتا ہے، ہدایت سے دوری کا باعث بن جاتا ہے. بالکل. بیان کفر الیہود یہودی بعیسیٰ علیہ السلام وازدادوا کفرا بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان کفر الیہود بعیسیٰ علیہ السلام، یہ تو معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہودیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کا بیان ہے، اور وہ بڑھ گیا. جی وازدادوا، انہوں نے زیادہ کر دیا، کفرم بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
زیادہ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کر کے. جی پہلے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا کیونکہ انہوں نے ان کی خوشخبری دی تھی. تو شیخ یہی اسی آیت سے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو جھٹلایا تو اس سے یہ آ رہا ہے کہ مواصلت الذنب بعد الذنب. ہاں مواصلت الذنب بعد الذنب جو ہے نا وہ بھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے کیا کہ لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. بیان الکفر الانصاری اذا رافضوا بشارت عیسیٰ وردها علیہ ولم یؤمنوا بالمبشر به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیان کفر النصارى کیا مطلب ہے؟ بیان ہے اس میں نصارہ کے کفر کا. اذ رفضوا بشارت عیسیٰ وردودها علیہ، انہوں نے بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے. جی یعنی انہوں نے اذ رفضوا بیان کفر النصارى، نصارہ نے کفر کیا، نصارہ کے کفر کا بیان ہے جب انہوں نے رفض کر دیا، انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو. وردوها علیہ، اور ان پر اس کو رد کر دیا. ولم یؤمنوا بالمبشر به، اس کو مبشر به بولیں گے، یعنی جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی ان پر ایمان نہیں لائے. وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.